کیا نام ہے اس کا؟ داؤد. پورا نام محمد داؤد بولا تھا. آپ دونوں میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہی رہ رہے ہو ان بچوں کے ساتھ؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4. یوزلی بندے نے خود دعا مانگی ہوتی ہے، بھول گیا ہوتا ہے. اتنی بڑی آزمائش ہمیں نہیں آتی. اسپیشلی تو اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے ایک صحت مند بیٹا عطا فرما، تو میں اس کا نام محمد رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا کیا. تو وہ ابھی جو میں نے بتایا ہائپوسپیڈیا کا ہے. صحت مند تو آپ کی نظر میں دنیاوی طور پہ تو وہ بھی نہیں ہے، ہائپوسپیڈیسس ہے نا اس کو. جی. تو اور آپریشنز بھی آپ کہہ رہے ہیں ملٹیپل کر لیے ہم نے، جی ٹھیک نہیں ہوا. تقریباً 7. آپ دونوں میاں بیوی کزنز ہیں؟ جی خالہ تھا. آپ دونوں کی فیملیز میں اس طرح کے بچے اور ہیں؟ جی ہیں. ہمارے جو ماموں تھے وہ بھی ماموں بھی تھے. جی. نانا جان آپ کے جو تھے، جی. نانا نانی کسی دربار سے منسلک تھے، کسی سید سے منسلک تھے؟ سر جو نانا جی تھے ان کا یہ تھا کہ آج بھی لوگ ان کی جو قبر پہ جا کے اگر کہتے ہیں کہ ہم مٹی اٹھا کے بھی کھا لیں تو شفا ہو جاتا. وہ حکیم تھے اور اللہ والے تھے. اللہ والے. ٹھیک ہے. نانا جی کیا کاسٹ تھی ان کی؟ راجپوت. راجپوت تھے. اور کسی کوئی ان کے مرشد تھے یا کسی دربار سے یا کسی سید سے منسلک تھے، یا ان کی والدہ سیدہ تو نہیں تھیں؟ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یعنی ان کے مرشد مجھے مرشد کون تھے؟ یہ تھے لیکن مجھے ان کا پتا تھے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے. جی. لیکن آپ کی جو نانی تھیں، جی. جی. آپ کی والدہ زندہ ہے؟ جی نہیں. ماموں زندہ ہے؟ نہیں وہ بھی ماموں اسپیشل چائلڈ تھے؟ جی وہ اسپیشل. اور کوئی تھے گھر میں اور کوئی تھا؟ یہ یعنی 4 بہنیں اور ایک تھا. تو 4 بہنیں ٹھیک تھی، بھائی جو تھے اسپیشل. پھر جو میری والدہ کے جو چچا زاد ہیں ان کے جو بچے ہیں آگے، ان کی فیملی سے بھی جو ہے ہماری فیملی میں اس وقت 2 اور بچے بھی. والدہ کے جو چچا تھے؟ جی چچا زاد جو ہیں، والدہ کے جو چچا زاد ہیں ان کے آگے جو بچے ہیں، یعنی نانا کے بھائی کے جو بچے ہیں. ہاں جی. یعنی ان کے جو آگے پوتے یا نواسے وغیرہ ہیں 2 ہیں. ان میں بھی ایسے ہے 2 بچے اور. یوزلی پیچھے دعا مانگی ہوتی ہے یا جیسے منت مان لیتے ہیں یا دعا مانگ لیتے ہیں، اسے پورا نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نہیں اس پہ بات کرتا. دعا خود ہی مانگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا کسی بزرگ سے دعا مانگ لی ہوتی، دعا لے لی ہوتی، فیض لے لیا ہوتا ہے، لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا ہوتا. یہ میرے جو خالو تھے وہ بھی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ ان کا شعبہ وہ کانوں پہ تھے، تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک تہجد بھی قضا کی ہو. تو وہ جاتی دفعہ مجھے جو تھے اذن دے گئے تھے. جی. سارا کچھ. ہاں جی. اپنی ساری جو ان کے جو انہوں نے مجھے اجازت دی تھی اور اپنی جو ان کی ڈائریز وغیرہ جو کچھ ان کا تھا وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آگے جو ہے آپ آگے دعا کیا کریں، لوگوں کی خدمت کریں. جی. تو آپ کریں؟ میں نہیں کر رہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بس یہ میری تو آپ نے اذن لیا کیوں تھا؟ اس وقت خالو کی خدمت فرمائی تھی، آپ نے کوئی ڈیوٹی کی تھی، کوئی سوال رکھا تھا نا؟ جی. آپ نے کیا تھا نا؟ جی بالکل. کیوں کیا تھا؟ آپ نے بیڑا کیوں اٹھایا تھا؟ میں نے ان سے پیار بڑا کیا تھا. ویسے میں نے یعنی یہ مانگا نہیں کبھی ان سے کہ مجھے یعنی کوئی اس طرح کا اذن دیں یا اجازت دیں. تو وہ
ان کا ادب اور ان سے نہیں, ان کا ادب اور پیار کرنے سے آپ کو اس وقت کچھ ریزلٹس ملے تھے دنیاوی, بڑے جی بالکل ملے تھے. ملے. اپنی پسند دی بیگم لب گئی ہونی ہے جتھے بیاہ ہی نہیں سی ہونا اتھے ہو گیا ہونا ہے, یا کوئی اور کام ہو گئے ہوں گے. تھوڑا سا اس میں بھی نہیں اس زمانے کو یاد کریں نا, جی اللہ والے نے تسی پیار کیتا سی تے وہ ایڈی وڈی آزمائش کچھ تے تسی دعا منگی ہے, ایسی تو نہیں نا آئی بھی. تسی کہندے میں کیتا بھی کچھ نہیں, بس میں ادب احترام کیتا ہے. اگلا ایڈا ظالم ہے کہ ایڈا بڑا بھار چکا آ گیا نال. جی جی یہ تو نہیں نا, جی نہیں نا, انہوں ظالم کہیں جا رہے ہو خالو نو, وہ خالو نہیں سی گا ایویں نا خالو سمجھی جاؤ. ٹھیک ہے یہ وہ والدہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے, جو بھی تھے والدہ کے چچا زاد بھائی تھے نا, یعنی نانا جان کے بھائی کے ہی بیٹے تھے, بھتیجے تھے نانا جان کے بھتیجے ہو گئے نا. جی. لیکن وہ ایب نارمل نہیں تھے, نہیں اور وہ ڈیوٹی کر رہے تھے نا نانا جان والی ہے, جی جیسا نانا جان ڈیوٹی کرتے رہے وہی کر رہے تھے جی نا. تو آگے آپ نے بھی کرنی ہے اور فیس بھی للہ کرنی ہے, اس میں سے شکریہ بھی نہیں لینا, صحیح عاجزی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. تو یہ خیر آپ نے بانٹنی تھی, تو خیر آپ کے گھر تک ویسے ہی آنی تھی. آج میرے جیسے بیوقوف کے پاس آ گئے ہیں چل کے. آپ جب آپ نے فون ہی کیا تھا میں نے آپ سے بڑی دو ٹوک بات کی تھی نا, جی بالکل, اور تکلیف سے کی تھی, آپ کو نہیں پتا میں نے کافی تکلیف سے کی تھی. اور آپ کے بعد جو اگلا فون آیا وہ پھر کسی شاہد کا تھا, پھر اگلا فون آیا پھر شاہد کا تھا. تو مجھے ہنسی آئی جا رہی تھی کہ انہوں نے آج آ جانا ہے, مجھے پتا تھا کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے. لیکن میں وہ چور پکڑنا چاہ رہا تھا کہ جس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے, اور میسج کو کیوں نہیں صحیح لیا, کیونکہ اس طرح تو میری شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی نا, میرے گرد ہی چمٹا لگ جائے گا. تو اس کو لائیو کرنے کا کیا فائدہ ہے, اس کو آگے تک بات بتانے کا کیا فائدہ ہے. میں تو اس ایک بندے تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, 1000 میں سے وہ ایک بندہ ہوتا ہے, میرے کام کا 1000 میں صرف ایک بندہ ہوتا ہے. مجھے چومنے چاٹنے والے, گفٹ دینے والے, جفیاں پان والے, ہپیاں کپیاں کی ہوندا ہے, ہگیاں پاریاں کرنا نہیں چاہیے. مجھے وہ 1000 میں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ میرا 1000 میں ایک ہی ہے. مجھے ریشو بتائی گئی ہے, جس نے وہ بات آگے بتانی ہوتی ہے, میرے سے ملے نہ ملے, اس کا اپنا کام ہو نہ ہو, لیکن وہ بات کو پا جاتا ہے کہ اف اچھا یہ بات ہے. اس پاگل تک میری بات جانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کئی پاگلوں میں بھی درجے, کئی آگے میرے نہ چمڑ کے بہ جاندے نے, نہ مینوں کام کرن دیندے نہ آپ کر دینے, میرے گوڈے گٹیاں جی قبضہ گروپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ جگہ ہی ان کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک, یا میں نہ آؤں, میں لاہور شہر سے باہر نکل جاؤں کسی کام جانا, میرے گھردیاں نوں پتا ہوے نہ ہوے, انہاں نوں موت گھر ہی پی گئی ہوندی ہے. ٹھیک, 1000 پاپڑ بیل کے میں بغیر بتائے چوری ادھر ادھر جاتا ہوں, ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنی جگہوں میں بیٹھے. ٹھیک, لیکن اگر وہ ساتھ ڈیوٹی کرتے رہیں تو وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ 2 آتشاہ پھر ہو جاتا ہے کام. نشہ بڑھتا ہے, شرابیں جو شرابوں میں ملیں. ٹھیک, شاہ ربیں جنیاں بھی جان گیا, رب کوئی رہنا, شاہ بھی کوئی رہنا. تو وہ کام بتا رہا ہوتا ہوں. وہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے نانا جان والی. انہوں دی قبر دی مٹی چک کے لوکی کھا کے انہوں نے شفا ہو جاتی حکیم صاحب دی, تو انہیں اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر. ٹھیک, اس نے اس طرح سے حکمت کی ہوئی ہے, جسے ہم نے حکمت عطا کی, اسے خیر خصیر عطا کیا. یہ رب کہہ رہا ہے نا, تو اس کی تو قبر سے بھی خیر چلے جاری ہے. یہ رب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. لیکن یہ میسج تو نہیں ہے کہ تم مٹی چک چک کے کھائی جاؤ, تو غریب دی مٹی کا نشان ہی مٹا دو, تو نہیں مٹنا. ٹھیک ہے نا, لیکن کیا تسی وہ مٹی نہیں گئے, وہ نانے دی مٹی تواڈے چ نہیں آئی. ٹھیک ہے, سادات سے معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, تو نانے دی مٹی نہیں تواڈے چ آئی, اس مٹی چ تے چٹھی سی. ٹھیک, وہ چٹھی اگے دینی سی, سیدھی دے دینی سی. ٹھیک, وہ کرنا تھا. درد آپ کو اللہ نے دیا, یہ درد ہی ہے, تو اس درد کا آپ تو آلریڈی درد آشنا ہے, اس کو بانٹنا ہے, سن ہی لینا ہے. میں اکیلا کتنوں کو ادھر بٹھا لوں گا, کتنوں کو مل لوں گا, کتنوں کے فون سن لوں گا. شہباز شاہ صاحب مجھے کہتے یار میں تیرا فون دے سننا, تیرا سننا پروگرام راتی ساری جا کے مینوں سر پیڑ لگ جاندی ہے, تو ایڈا آوازدار ہوئے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار وہ خیال کرو, چھڈو پرے رہن دیو. آج میری بیگم صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا 4 گھنٹے میں 4 بار کمرے میں آئی ہوں, اب رات ساری کے جاگے ہوئے ہیں, ایگزام لے کے آپ جلدی آ گئے ہیں, تو سو کیوں نہیں رہے. کوئی دوسرا ادھر فون پہ تھا, تو وہ میں انہیں اشارے کر رہا تھا کہ یار فون پہ ہے کوئی,
وہ آج انہوں نے پہلی بار نہیں لحاظ کیا. ادھر سے جو ادھر فون پہ صاحب تھے وہ چسکے لے جا رہے, آہا جی آہا ڈانٹ پہ رہی, آہا جی آہا ڈانٹ پہ رہی. اور مجھے ڈر یہ کہ وہ فون جو ہے سائڈ پہ تھا, میں نے تو اینفیلڈ گئی تھی, میں نے وہ فون اٹھا کے کہیں کلاس نہ لے رہے یا بند نہ کر دیں. میرے لیے وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے, صرف بند بھی کر دیتی تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال مجھے کہہ رہی تھی کہ آج سے جو ہے نا میں اپنی جان پہ ظلم, آپ کہتے ہیں اللہ نے منع کیا, نبی کو منع کیا, تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں, آپ اپنی جان پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں. میں کہا یار میں 4 گھنٹے سے میں فون رکھنے لگتا ہوں, کال آ جاتی, کال پہ کال آ رہی ہے, میں اب انہیں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ خدا ہیں, آپ شفا بانٹتے ہیں, ہم نے میسیج دے دیا ہے نا, بند کریں یہ لائیو سیشن بھی سارا, آپ کو خود چسکا پڑا ہوا ہے. وہ کلاس ہوئی تو پھر مجھے گھنٹہ نیند آئی. ٹھیک ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ تو اب اس کی کرم ہے, آپ کے ساتھ ہے, اللہ خیر کرے گا, یہ بہتری آتی جائے گی, آپ خیر بانٹیں. ٹھیک ہے. بیٹی جو ڈاکٹر ہے وہ کون سی ہے, آپ ہیں بیٹا, کہاں سے ڈاکٹر بنے ہو, اب لنگر کر لیے, ٹھیک ہے پتر جاؤ. کہاں فزیو تھراپسٹ ہیں, کہاں سے کیا, جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. آپ نے تو کہا اسلام آباد سے آئے ہو, آپ اسلام آباد سے, لیکن ویسے آپ فیصل آباد سے پڑھے ہو. کیمپس اسلام آباد میں ہے, جی سی یونیورسٹی کا کیمپس اسلام آباد میں ہے, افیلیٹڈ کالج ہے. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. اور پھر آگے پریکٹس بھی کر رہے ہو, فزیو تھراپی میں ماسٹر سٹارٹ کر لیا؟ نہیں, وہ میں نے اسپیچ تھراپی میں کیا. اسپیچ تھراپی میں, وہ کہاں سے کر رہے ہو؟ رفا یونیورسٹی. رفا سے. چلو کوشش جاری رکھو, لیکن پریکٹس کرو, اور نہیں تو باہر سے جا کے کر لینا تھا, اسکالرشپ مل جانا تھا. وہ اب ماسٹرز کے بعد انشاءاللہ پھر آگے اپلائی کروں. اچھی بات, اللہ خیر رکھے گا. تو امی بھی آئی ہیں ساتھ؟ نہیں, ماما. اچھا نہیں, انہوں نے بتایا ماما تو نہیں آئی ہیں. وہ آپ کے نانا ہیں اور آپ کی بیگم کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے بھی نانا ہی لگتے ہیں. اچھا, آپ دونوں خالہوں کے بچے ہیں. اچھا, اصل میں گھر میں اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا, گھر والوں کے کسی کام کا نہیں ہوتا, انہوں نے باہر ہی کرنا ہوتا ہے سارا کچھ. ٹھیک, ایک سٹیج آ جاتی ہے, وہاں پہ آپ کسی کے کچھ نہیں لگتے, آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. اب وہ گھر والے جو ہیں انہیں اس کے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے اس طرح سے جس طریقے سے وہ لینا چاہتے ہیں. اب وہاں پر وہ فضول بکواس کر جاتے ہیں اس شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے, بیٹا ہی بول دیتا ہے اس باپ کا ہمیں کیا فائدہ ہے, جگہ جگہ بات کرتا پھرتا, ایڈا ہے تو پھر اینو کیوں نہیں ٹھیک, اے کیے, او کیے, فلاں کیے. ٹھیک ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, وہ نہیں دیکھتا. آپ سمجھ آ گئی ہے؟ میں جو بات جتنا کوڈ ورڈز میں کر سکتا ہوں میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں. سمجھ گئے ہیں؟ یہ کسے دا کیتا کرایا نہیں, کوئی جادو جن پوت نہیں گئے, اپنا ہی کیتا کرایا ہوں. سمجھ گئے؟ اس میں آپ خوش قسمت ہیں کہ بات آپ تک آ گئی, کیونکہ تیسری نسل کو ڈیوٹی دینی ہی پڑتی ہے. دوسری درمیان میں فارغ ہوتی ہے, ان کے پاس سے بیٹن آگے جانا ہوتا ہے, لیکن ان میں سے بھی تھوڑا جو سر نیچا کر کے ٹائم گزار لے تو بہتر ہوتا ہے, فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, ہوتی خیر ہی ہے. سر میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی قابل ہو جائیں گے؟ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ میں نہیں تو سمجھتا. گناہ گار ہی تہانوں کہڑا کسی نے کہا کہ تسی کوئی نیکاں دی آئی جی لگ گئے ہو. نیک تے شیطان ساجے بہت زیادہ ہونا ہے. شیطان بہت نیک تھا, اس نے گناہ نہیں کیا آج تک کوئی اور. آپ کو پتہ ہے نا, کوئی اللہ نے اسے گناہ کا ذکر کیا ہو کہ وہ چوری چکاری کرتا تھا, جیب کترا تھا, ملک کا مال کھا گیا, بے گناہوں کو جیل میں دے دیا, آؤٹ آف ٹرن پروموشن لے لی, کوئی اللہ نے بات کی ہے اس کی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جن تھا ہم نے فرشتوں کا تعلیق مقرر کر دیا. ٹھیک ہے, اتنا نیک, چپے چپے پہ سجدے کرنے والا, عبادت گزار. کون کیا تھے تہجد نہیں کبھی چھوڑی. ٹھیک ہے, واہ. تو بندہ 2-4 تہجداں پڑھ لینا, کہنا میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی.
ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੇ ਕभी ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। सर ये जो हमारे खालू थे वो यानी एक पटवारी का कहते हैं कि जो इतना है कि ऊपर खुदा और नीचे पटवारी, तो फिर वो कानून को रिटायर हुए तो उनके घर में फाकों की नौबत थी। कभी रिज़्क़ हराम यानी कभी इस तरह का खुला रिज़्क़ उनके घर में नहीं आया। तो इस तरह के लेकिन ड्यूटी कर रहे थे ना, ड्यूटी का ਉਧਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਫਾਕੇ ਫੂਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਕੀ ਔਲਾਦ ਠੀਕ ਹੈ, जी वो ठीक। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ड्यूटी करनी है काका, वो ड्यूटी करनी है। वो जो नाखलफी हुई हुई है ना औलाद से, वो आगे भी आती है ना कॉम्बिनेशन में। तो लेकिन अब खैर बांटो, ठीक। तो ये आजमाइश है, इसमें वो खुद कह रहा है ना कि क्या तुम्हें सिर्फ तुम्हारे इकरार पे छोड़ दिया जाएगा। वो जी मैं बड़ा गुनाहगार हाँ जी, मैं इस काबिल नहीं गा। वो कहता नहीं, ये भी बहाना है, चल अकेला कम कर। उसने किसी काम भेजा आपको, ठीक है ना। अगर वो आपको इज़्ज़त दे गए हैं, उन्हें नहीं पता था, इसका मतलब उनका फैसला गलत है, फिर खालू गलत है, नहीं है गलत, ठीक है। वो आप जो थोड़ा बहुत ड्यूटी कर सकते हैं, जो वो बता गए उसको बताना है। इसलिए मैं तस्बीहों से कईयों को मना करता हूँ कि उसका जिक्र उसको अता हो चुका होता है, अब उसको बांटना होता है। देखें, मैं एक अकेले कमरे में बैठ के अकेला लगा रहा हूँ, अल्लाह बड़ा सोना है, अल्लाह बड़ा सोना है, अल्लाह बड़ा सोना है, मेरे कहना बहुत सोना हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बेवकूफ़ को जो अल्लाह को भूला हुआ है उसको मैं याद कराऊँ कि यार अल्लाह बड़ा प्यार करता है, अल्लाह का जिक्र उससे करूँ, उसे भूले हुए को याद करूँ, ये है जिक्र। वो जिक्र सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं है। भूखा कह रहा मैं भूख से मर रहा हूँ 3 दिन से, मैं कहूँ सूरह रहमान सुन, नहीं मैं अब उसको खाना खिला दूँ, ठीक है। तो कहूँ ये मैं अल्लाह के लिए, मैं सूरह रहमान के लिए, सूरह रहमान दे सुनने ना लंगर करने, अल्लाह के नाम से चलता पे ना, तो फिर ये है अल्लाह का जिक्र। लेकिन इसमें से अगर मैं खुद रख गया, ठीक, ये लंगर जो बंदे ये बनाते हैं, करते हैं, लाते हैं, चंद बच्चे हैं जो उसकी ड्यूटी कर रहे हैं मेरे साथ, उन्हें पता है कि कितना खौफनाक सा काम है, उन्हें समझाया हुआ है, और उन्हें पता है, उन्होंने खुद देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये भी इनकी ट्रेनिंग होती है, जो सबसे टफ है उनकी लंगर पे ड्यूटी होती है। बीच में जिसने लंगर की भी डंडी मारी है वो आप ही पेमेंट करता नज़र आया। कई बारी आके आप पूछ गया कि मैनू माफ़ी लै गया, तो मेरे को यह गलती हुई है। उसका निज़ाम है, नंगी तार है, उसको कोई मोहताजी है नहीं किसी की, लेकिन उसने फरिश्ते रखे हुए हैं। बारिशों वाला फरिश्ता और है, रूह कब्ज़ करने वाला और है नहीं ना फरिश्ते, नहीं तो करना तो सारा कोई करना, मैं कहता हूँ तो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने एक निज़ाम बनाया हुआ है। उस निज़ाम में अगर आपको नौकरी मिल रही है पटवारी की या पोठवारी की, शुगर ड्यूटी करो, नहीं जी मैं इस काबिल नहीं गा। वो समझदा पिया तुसी इस काबिल हो तो बस फिर काबिल हो, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। लंगर करें।